السلام علیکم ناظرین، اپنے پروگرام عقل و شعور کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں۔ میرا اگر یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو میری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ اس پروگرام کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور شیئر بھی کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور اس کو اگر کچھ پوچھنا چاہیں یا مجھ سے کوئی اس کے بارے میں یا کوئی سوال کرنا چاہیں یا کوئی اعتراض بھی کرنا چاہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہر ایک کا اپنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے نا۔ اور اب مجھے یقین ہے کہ میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ سے وہ باتیں کروں جو آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہیں۔ میرے آج کے پروگرام کا جو یہ 7واں پروگرام ہے، اس کا عنوان صفائی ہے۔ میرے بہنوں بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا دین صفائی پر کتنی اہمیت ہے یا کتنا زور دیتا ہے۔ صفائی کو تو نصف ایمان کہا گیا ہے نا، یعنی آدھا دین جو ہے وہ صفائی ہے۔ اب اس صفائی میں ہمارے ذہنوں کی صفائی یا ہمارے دلوں کی صفائی، اس کے ساتھ ساتھ ہماری ظاہری صفائی جو ہماری اپنی ذات سے لے کر ہمارا علاقہ، ہمارا ملک، ان سب کی صفائی کا خیال رکھنا تاکہ ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ پنپے۔ سب سے پہلے تو ہم صفائی کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں ظاہری صفائی جو ہوتی ہے، یعنی ہمارے جسمانی صفائی ہوئی یا ہمارے گھروں کی صفائی ہوئی یا ہمارے گلی محلے کی صفائی ہوئی، اور اس کا ہمیں کس طرح خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، صفائی کے والے آتے ہیں، باہر جھاڑو بھی سڑکوں پہ دی جاتی ہے، لیکن اگر اس کو ہم قرینے سے، یعنی ہم ایسا کریں کہ جو کچھ کھایا، جو کچھ اپنے گھر کا کوڑا ہے اس کو سڑک پہ ڈال دیا، تو وہ جگہ صاف تو نہیں رہے گی نا۔ اور نہ ہی جس علاقے میں اب ہم لوگ رہ رہے ہیں، ہمارا گھر تو بہت چمک رہا ہے، ہم نے دھلائی بھی کر لی، صفائی بھی کر لی، لیکن کوڑا ہم نے گلی میں ڈال دیا، تو وہ اس گھر کی صفائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس گندگی سے گزر کے جو بھی گزرے گا یا آئے گا تو وہ اس کو پسند نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر آپ کی گلی بھی ساتھ ساتھ صاف ہوگی، اپنا علاقہ بھی صاف ہوگا، تو آپ اس علاقے کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، اور ایک تہذیب یافتہ قوم بننے کے لیے اس بات پر بہت ضروری ہے غور کرنا ہم سب کے لیے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی صفائی والا آئے گا اور وہی کرے گا۔ جب ہم کوڑا باہر سڑکوں پہ پھینکیں گے نہیں تو یقین مانے یا 2 یا 3 دن اگر کوئی کسی وجہ سے، کوئی تہوار کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے صفائی والا آ کے صفائی نہیں کر سکا ہے، تو بھی سڑکوں اور گلیوں کا وہ حال نہیں ہوگا کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو۔ سب سے پہلے جیسے ہم لوگ کہیں پکنک کو منانے جاتے ہیں پارک میں، یا ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، تو ہمارے پاس اپنا جو پھل ہیں یا ہم کھاتے ہیں یا کوئی اور چیز، ہم جو کچھ بھی کھا رہے ہیں اس کے چھلکے، پھلوں کے چھلکے ہوئے، اس کے کاغذ ہوئے، تھیلے، جوس کے گلاس وغیرہ، ان کے لیے ہمارے پاس ایک الگ سے تھیلا ہونا چاہیے جس میں جو کچھ بھی ہم کھائیں اس کے چھلکے وغیرہ کوڑا اس میں ڈالتے رہیں، اور جب کوئی مناسب جگہ پہ ہمیں کہیں کوڑے دان نظر آئے تو ہم اس میں جا کے خالی کر دیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ سڑکیں، گلیاں اسی طرح صاف رہیں گی، پارک میں بیٹھ کر کے وہاں مکھیاں نہیں بنا رہی ہوں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب گندگی ہوتی ہے تو گندگی پہ آ کے مکھیاں بیٹھتی ہیں، وہی مکھیاں اڑ کے جب ہمارے برتنوں پہ یا ہمارے اوپر آ کر بیٹھتی ہیں تو وہ اپنے ساتھ ڈھیروں جراثیم لے کر آتی ہیں جو ہماری بہت سی بیماریوں کا موجب بنتی ہیں۔ تو ہمیشہ مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو جب جگہ ہی صاف ہوگی تو مکھی کہاں بیٹھے گی بھلا، کہاں کیسے جراثیم لے کر کے وہ بانٹتی پھرے گی۔ تو سب سے اہم چیز یہی ہے کہ ہم اپنے کو ایک تہذیب یافتہ انسان بنانے کے لیے، اور پھر ظاہر ہے سارے مل کے جب کرتے ہیں تو پوری قوم کہلاتی ہے کہ پوری قوم اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ ان کی گلیاں، سڑکیں، سب چیزیں صاف ہوں۔ اور اس کا سب سے
بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیماریاں بہت کم ہو جاتی ہیں، بہت سی بیماریاں صرف ہوتی ہی گندگی کی وجہ سے۔ اب آ گیا جسمانی صفائی۔ آپ دیکھیں کہ وضو کا ہمیں حکم ہوا کہ نماز پڑھنے سے پہلے ہم لوگ وضو کریں، تو دن میں 5 بار ہم اپنے ہاتھ، پاؤں، منہ سب دھوتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے جراثیم جو ہیں وہ خود بخود ہمارے ہمارے ساتھ نہیں رہتے اور دھل جاتے ہیں۔ تو اپنا سب یہ ایک نیا کپڑا پہننا اہم نہیں ہے، صاف ستھرا کپڑا چاہے کتنا بھی پرانا ہو وہ اپنی ایک بہار دیتا ہے۔ صاف کپڑے پہنیں، اپنے طہارت کا خیال رکھیں، اپنے ہاتھ کے ناخن، پاؤں کے ناخن، جلد، بالوں سب کو صاف ستھرا رکھیں، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے کوئی میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دھلا دھلایا صاف ستھرا چہرہ ویسے ہی بہت پرکشش ہوتا ہے۔ تو انہی گزارشات کو لے کے جو جسمانی صفائی اور اس کے علاقائی صفائی کے بارے میں تھی، ایک تو یہ مجھے آپ سے گفتگو کرنی تھی۔ دوسرے، دلوں کی صفائی۔ دلوں کی صفائی ہمارے چہرے پر بہت طمانینت اور خوشیاں بکھیرتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہمیں غصہ نہیں آنا چاہیے، غصہ آتا ہے، لیکن غصے کو ہم اگر ضبط کر لیں اور اگر کسی چیز سے ہم ناراض ہیں یا ہمارے دل میں کوئی شکایت بھی آئی ہے، تو جس سے ہے اس سے بڑے نرمی سے ہم کہیں گے دیکھیں، یا تو اگر ہم نے نہیں کیا ہے وہ بات جس سے وہ دوسرا جو ہے وہ ہمیں اس کا الزام دے رہا ہے، تو ہم اس کو بڑے سکون سے اس سے کہیں کہ ایسا نہیں ہو، اور جب وہ دوسرا شخص معذرت کر لے تو پھر دلوں میں وہ بغض نہ رکھیں، وہ میل نہ رکھیں، کیونکہ اس کا نتیجہ جب دل صاف نہیں ہوتے ہیں تو ہمارے چہرے پہ ایک عجیب سی بیزاری اور میں کہتی ہوں نا طمانینت نہیں ہوتی، ہمارا چہرہ اس طرح خوشی کا کاس نہیں ہوتا جو دلوں کی صفائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل کا روگ نہ بنائیں، بلکہ دلوں کو صاف کر لیں، لوگوں سے ملیں تو ڈھنگ سے ملیں، اور یہ نہیں کہ پچھلے مان لو 6 مہینے پہلے یہ بات کہی تھی لیکن دل میں وہ گانٹھ کی طرح اپنے باندھ کے رکھی ہوئی ہے کہ جب وہ آئے گا تو میں اس کو یہ بات کہوں گی ضرور، یا میں اس کو یہ بات کہوں گا ضرور۔ ہوگا کیا؟ بات تو ہو جائے گی لیکن رشتے جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے۔ تو رشتے سنبھالیے اور اپنے دلوں کو بھی صاف رکھیے، اپنے گھروں کو بھی صاف رکھیں، اپنے ملک کو بھی صاف رکھیں اور بہترین زندگی گزاریں۔ یہی میں باتیں لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئی تھی۔ ایک دفعہ پھر یاد دہانی ہے کہ اگر میری کوئی بات آپ کو پسند آئی ہے تو میرے اس پروگرام کو ضرور سبسکرائب بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے، اور اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے خانے میں لکھ دیجیے۔ اب آپ سے آج کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔